جی اب ہم نے دیکھا کہ روزہ جو ہے اس کے یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب یہ ہے کہ روزوں کی قضا آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، روزوں کی قضا آپ ایک ایک روزہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ عرصے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹا کرتے تھے تو میں اگلے رمضان سے پہلے رکھنے کی قوت نہیں پاتی تھی، کہ شعبان میں رکھا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ آپ نے روزے کی قضا ادا کرنی ہے، بس، باقی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ رمضان میں ہم کیا کریں، رمضان میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ پہلا تو رمضان کا خصوصی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ دوسرا، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا، اللہ نے خود ہمیں بتا دیا قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل وہی ہے جو سارا سال ہے، تہجد۔ اللہ کو یہ بہت مرغوب ہے، لیکن ہم جیسے سست لوگ سوئے رہتے ہیں، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا اور یہ طریقہ رکھا کہ رمضان میں قیام اللیل تراویح کی شکل میں ہم پر آ گیا۔ تراویح ہم نے اصل میں نام رکھا ہے، سنتوں میں احادیث میں آپ کو تراویح نہیں ملتا، اسے قیام اللیل ہی کہتے ہیں، قیام اللیل فی رمضان۔ تو رمضان میں قیام اللیل پہلی رات میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ سبھی اس میں شریک ہو۔ تو رمضان میں تہجد نہیں پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے قیام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان 11 رکعت نماز پڑھا کرتے، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر تو 1 رکعت علیحدہ، اور آخری رکعت ایک جو آپ پڑھتے تھے اس سے آپ اپنی ساری نماز کو طاق کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتنی ہی نماز پڑھی۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا تراویح، یہ نفل نماز ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہے تراویح کے حوالے سے، تراویح کا اصل نام کیا ہے؟ قیام اللیل۔ قیام اللیل وہی ہے تہجد والا۔ ابھی میں ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کے سوالوں کی بات۔ قیام اللیل وہی ہے تہجد والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نفل نماز ہے، رمضان میں بھی نفل ہے۔ اگر کسی نے قیام اللیل نہیں پڑھا تو روزے پر اثر نہیں آئے گا۔ جیسے بڑے کہتے ہیں نا جس نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزہ آدھا ہے، تو نہیں، روزہ پورا ہی ہے۔ قیام اللیل علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے اور قیام اللیل نفل ہے، لیکن اس نفل کیا اجر اتنا زیادہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ رب کریم نے یہ چاہا کہ ہر بندہ کرے، اسی لیے اس کو پچھلی رات کی بجائے اول رات میں کر دیا گیا، تاکہ اول رات میں جو ہے نا لوگ عشاء کے ساتھ ہی قیام کر لیں اور اس طرح سے سب ہی قیام کا اجر پا سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ میں نے ابھی عرض کیا، آپ رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت 2 رکعتوں کے سلام کے ساتھ نفل، یعنی 4 سلاموں کے ساتھ 8 رکعت نفل، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر۔ وتروں کا طریقہ آپ کو پتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت الگ پڑھ کے 1 رکعت علیحدہ پڑھتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھتے اور ایک تشہد کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں ہر طرح سے یہ جو ہے آخری رکعت جو ہے وہ پوری نماز کو طاق کرتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عرصے میں عشاء کے ساتھ ہی تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اور یہ اپنے پڑھا کرتے تھے جو ہے وتر پڑھ کے سوتے تھے، اور رمضان کے علاوہ وتر پھر آپ اٹھ کر پڑھتے تھے اور تہجد اٹھ کر پڑھتے تھے۔ رمضان میں آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے، اب سحری سے اتنی پہلے اٹھتے تھے کہ بس سحری کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل باجماعت بھی کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں قیام اللیل کی، تو رمضان کی حالت میں، تو لوگ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو اگلی رات کچھ اور لوگ آ گئے تو آپ نے منع نہیں کیا۔ تیسری رات بہت رش ہو گیا مسجد میں، ظاہر ہے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت کروا رہے ہیں قیام اللیل، تو بہت رش ہو گیا، تو آپ نے منع نہیں کیا۔ البتہ چوتھی رات لوگ آ کر جمع ہو گئے اور آپ باہر نہیں آئے،
लोग इंतजार करते रहे, फिर कुछ चले गए, फिर कुछ मस्जिद में ही बैठे रहे। आप फजर के वक्त बाहर आए, आपने कहा लोगों मुझे पता था कि तुम लोग जमा होकर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं इसलिए बाहर नहीं आया कि ऐसा ना हो कि तुम पर बाद जमात क़यामुल लैल फर्ज हो जाए और फिर तुम पर मुशक्कत आन पड़े, इसलिए बाहर नहीं आया। तो इससे असूल के ड्राइव आउट होते हैं। पहली बात ये कि क़यामुल लैल बहरहाल नफल फर्ज नहीं, अजर बहुत ज्यादा है। मैंने शुरू में हदीस सुनाई आपको कि जिसने रमजान में क़यामुल लैल एहतसाब के साथ किया तो उसके सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे, है ना। अब बात यह है कि ये अजर है बिला शक व शुबा, क़यामुल लैल रमजान के क़यामुल लैल का बहुत अजर है, मगर उसके बावजूद ये नफल फर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि चाहे तो इनफरादी अदा करे, चाहे तो इज्तिमाई अदा करे, इसकी जमात भी फर्ज नहीं, ठीक है। और अगर जमात कर दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हरज भी नहीं, ठीक हो गया। ये है इसके बुनियादी असूल। अब जब जमात नफल होती है ना, रकतें उसकी तय नहीं होती, आगे पीछे हो सकते, क्योंकि नफल है ना, जो अपनी मर्जी से जितना करना चाहे। ये आप यहां तक बात समझ गए। अब देखिए, जमात का रिवाज कब से पड़ा? उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दोबारा कभी बाजमात नहीं हुई नमाज तरावी की, और ना ही जो है अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुई। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोगों ने ज़रा जमात इसकी क़यामुल लैल जो है ना, इसमें कमी शुरू कर दी है, सुस्त हो गए लोग। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने ये किया कि बाजमात लाजम कर दी, कि सब लोग बाजमात, यानी कि मसाजिद में एहतमाम शुरू करा दिया कि बाजमात नमाज कराया करें। बिल्कुल करवाया, और बाजमात नमाज में लोग आकर शरीक हुए और उन्होंने आकर तरावी पढ़नी शुरू कर दी। तो इस तरह एक बड़ी तादाद क़यामुल लैल करने लगी। तो लिहाजा बहुत अच्छी बात है, सहाबा से साबित है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। असल में ये उमर फारूक की जिद्दत नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आपको डर ये था कि फर्ज ना हो जाए, जब आप वफात पा गए तो अब तो अहकाम तब्दील नहीं होने, लिहाजा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्तकिल उस सुन्नत को जारी कर दिया, सुन्नत को ही जारी किया। तो लिहाजा बिल्कुल इसकी आप जमात करें और जमात में शरीक हो, खवातीन के लिए मुमकिन हो वो भी जाए, ईमान ताज़ा हो जाता है। अब झगड़ा क्या आता है? झगड़ा आता है रकतें कितनी। कोई झगड़ा नहीं है, असल मसला पता है क्या है? मौलवियों ने अपनी अपनी दुकानें चलानी है, और कोई मसला नहीं। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। मैंने अभी अर्ज किया नफल नमाज है, नफल में आपको इजाजत होती है, आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? 8 रकत। आप 8 रकत तरावी पढ़ा करते थे और 3 रकत वितर। तो ये आपकी सुन्नत है। जिसने इस पर अमल किया उसने नफल भी पूरा किया और सुन्नत भी पूरी की। अब सहाबा ने अपनी अपनी मर्जी की, जैसे हजरत काब जो है वो 20 रकत जमात से पढ़ाते थे, 20 रकत पढ़ाते थे, तो हजरत उमर ने नहीं रोका। बाज सहाबा इनफरादी नमाज पढ़ते थे, ठीक है, बाज क्या करते थे, जमात में शरीक होते थे और जमात के बाद अलहदा भी पढ़ते थे। तो एक सहाबी ने हमेशा 29 रकत जो है वो पढ़ी तरावी और ये वितर। एक सहाबी है वो 40 रकत तरावी पढ़ा करते थे और 3 रकत वितर पढ़ते थे। अपनी अपनी हिम्मत है ना, नफल है, जो जितना डाल ले। सुन्नत क्या है? 8 रकत। और इंतहा क्या है? कोई इंतहा नहीं, कम से कम 2 रकत है, 2 रकत से कम तो हो ही नहीं सकता ना, कम से कम 2 रकत है। सुन्नत 8 रकत की है और इंतहा आपकी मर्जी, आप सारी रात पढ़ते रहो भाई, किसी ने नहीं रोका। लिहाजा जिसने 20 रकत पढ़ी बहुत अच्छा किया, कोई हर्ज नहीं है, नफल नमाज है। जिसने 8 रकत पढ़ी उसने सुन्नत पर अमल किया, ठीक है, और जिसने 2 रकत पढ़ी उसने भी क़यामुल लैल पा लिया। तो ये झगड़ा जो है ना, ये असल में क्या है? बेकार का, अपनी अपनी बात ऊंची करने के लिए और अपने सेक्ट के लोगों को, यानी कि लोगों को अपना सेक्ट का बनाने के लिए, फिरका बंदियां पैदा करने के लिए, ये कोई मसला नहीं। क़यामुल लैल जरूर करें। पहली बात क्या, क़यामुल लैल नफल है, फर्ज नहीं है। अगर किसी ने क़यामुल लैल नहीं किया अजर से महरूम तो होगा, मगर रोजे में खराबी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, चूंकि नफल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई आखिरी हद हम पर नहीं लगाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि क़यामुल लैल रमजान में इतनी और इतनी रकतों का करना, कभी नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आदत मुबारका रमजान गैर रमजान हर हाल में 8 रकत नमाज की थी, 3 रकत आप वितर पढ़ा करते थे, ये आपकी सुन्नत है। जो इस पर अमल करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। कम से कम 2 रकतें, 2 से ज्यादा कम तो हो नहीं सकती, 2 से ज्यादा की कोई कैद नहीं है। अब जिन्होंने 20 पढ़ी हैं या 22 पढ़ी हैं या 25 पढ़ी हैं या 40 पढ़ी हैं, कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकते हैं। आपको जिस इमाम के पीछे पढ़ने में मजा आता है आप पढ़ें। आप बिल्कुल इस चक्कर में ना पढ़ें कि जी ये सुन्नी मस्जिद है या वहाबी मस्जिद है। आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलें। आप 20 रकत पढ़ेंगे वो भी दुरुस्त है, आप 8 रकत पढ़ेंगे वो भी दुरुस्त है, क्योंकि नफल नमाज है।
لہٰذا جہاں آپ کو مسجد قریب پڑتی ہے، جہاں آپ کو سہولت ہوتی ہے، جہاں کے انتظامات آپ کو اچھے لگتے ہیں، جہاں کے قاری صاحب کی قرات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ وہاں جائے اور پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ پوچھیے کچھ پوچھنا ہے تو. جی سعودی عرب میں تراویحاں پڑھی ہیں، اس کے بعد قیام اللیل کا بھی الگ اہتمام ہوتا تھا. کیا وہ اب جیسے ہم یہاں سے تراویحاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، گھر جا کے ہم دوبارہ میں چاہ رہے ہیں کہ نہیں سو رہے یا مطلب جاگ رہے ہیں، ہم قیام اللیل دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں اصل میں قیام اللیل نام ہے رات کو نماز میں کھڑے ہونے کا. اب اس میں اصل قیام اللیل تو وہ ہو گیا جو آپ نے مسجد میں کر لیا، وہ ایک بنیادی آپ کا ادا ہو گیا ذمہ. آپ اگر آپ گھر گئے، آپ سوتے نہیں، آپ کی روٹین ایسی ہے، آپ کو خواہش ہے، آپ کہتے ہیں رمضان میں نے زیادہ پڑھنا ہے، تو الحمدللہ آپ قیام اللیل کریں. آپ انفرادی طور پر جتنی چاہیے عبادت کریں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں تراویح پڑھ کے جاتے ہیں، اب آج لوگ کہتے ہیں کہ وتر پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا؟ نہیں، غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. اصل میں آپ نے جو ایک قیام اللیل شروع کیا، یہ جو تہجد آپ نے شروع کی، وہ تہجد ہی ہے نا اصل میں، وہ آپ نے مکمل کر لی، وہ آپ کی وہاں مکمل ہو گئی. اب گھر جا کر آپ جو نفل پڑھ رہے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ نفل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رات میں آپ نے قیام اللیل کیا، ایک آپ نے چیز مکمل کر لی. فرض کریں کہ آپ نے 4 رکعتیں ارادہ کیا، تو 4 رکعت پڑھ کے آپ کیا اور رکعتیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا. اسی طرح سے یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے جو تہجد شروع کی تھی اس کو آپ نے مکمل کر لیا وتر ادا کر کے. اب جو آپ نفل ادا کریں گے وہ اس تہجد کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ اس تہجد کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ویسے جو ہے آپ کا قیام اللیل ہوگا. تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج. دیکھیں اصل میں وتر کی نماز جو ہے نا، یہ جماعت کی نماز نہیں ہے، یہ تو رمضان کے لیے خصوصیت کر دی گئی. تو اگر آپ کا دل ہے کہ آپ اپنے تہجد کو ہی لمبا کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نفل ہے تو آپ کو اختیار ہے، کوئی قید نہیں ہے، نفل کا آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، تو جو قیام اللیل طویل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اگلی دن ایک بہن مجھے کہتی کہ مکہ میں ہمیشہ سے 20 رکعت تراویح ہوئی ہے، ڈھونڈ کر لائیے آپ اس کا ثبوت. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہمیشہ سے ایک جیسے تعداد نہیں رہی تراویح کی، وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. 20 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم ان بحثوں میں تب پڑھیں جب یہ کوئی مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ نفل نماز ہے، اس کی کم از کم تعداد 2 رکعتیں اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت ہے. اب چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں. اور اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول پر چلنا چاہیں تو 8 رکعت پڑھیں. تو آپ نے جس طرح سے بھی کیا درست کیا. ٹھیک ہے، نفل کا مطلب بھی یہ ہے، آپ کو اجازت دے دی گئی، چھوٹ دے دی گئی. لہٰذا بالکل کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. یہ جھگڑا صرف وہ لوگ بناتے ہیں جن کا دل ہی جھگڑنے کو چاہتا ہے، تو پھر اللہ ہمیں ان کی صحبت سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی. اس میں اب کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، کوئی مشکوک بات تو نہیں ہے. چلیے پھر اب ہم دیکھ لیتے ہیں اعتکاف. اعتکاف آپ کو پتا ہے یہ ایک سنت عبادت ہے. اعتکاف جو ہے اپنی اصل میں کیا ہے؟ سنت ہے. جیسے روزہ فرض ہے نا، قیام اللیل نفل ہے، تو اعتکاف کیا ہے؟ سنت. کوئی چاہے تو کر لے اور نہ یہ ممکن ہو تو نہ کرے. اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ آخری 10 دن کا. 1 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا کیا تھا، مگر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ صرف آخری یعنی 10 دن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کا کرنا شروع کیا. اصل میں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. شاباش. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ شاباش. اور کچھ؟ شاباش. اور اچھا، آپ کا ذہن کسی کا بھی صحیح لائن میں نہیں گیا. آپ جو باتیں بتا رہی وہ تو حاصل ہوں گی. دورہ کرنا، اچھا، آپ نے جو باتیں بتائیں وہ تو حاصل ہوں گی. اعتکاف کا مقصد ہے شب قدر حاصل کرنا. اور شب قدر کی ٹرم غلط ہے، میں نے اسی لیے بولی ہے. کیا جملہ ہے اصل ٹرم کیا ہے؟ لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر جو ہے اس کا حصول ہے اصل میں اعتکاف کا مقصد. کیونکہ لیلۃ القدر گھوم کر آتی ہے نا، مخصوص تو نہیں ہے. آخری 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پھر جو اعتکاف بیٹھے گا تو وہ تو پھر رات کو اہتمام کرے گا ہی کرے گا. اس لیے خصوصیت سے یہی مقصد رکھا گیا.
ٹھیک ہے. باقی مقاصد پھر حاصل ہوتے ہیں کہ آپ یکسو ہو کر عبادت کرتے ہیں, دنیا سے دور ہو جاتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں اور عبادات کا لطف اٹھاتے ہیں, تو یہ بھی پھر بالکل یہ فوائد ہوں گے. مگر اصل فائدہ یہ ہوگا آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی, آپ کو لیلۃ القدر لازماً مل جائے گی, اور آپ ضرور ایک رات ان میں سے لیلۃ القدر ہونی, اور چونکہ آپ جاگ رہے ہیں تو وہ لیلۃ القدر ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو حالت اعتکاف میں پھر جبرائیل آپ کو جو ہے وہ دورہ قرآن بھی اس میں کروا دیتے تھے. تو اعتکاف کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کس روزے کو بیٹھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہمارے یہاں عموماً 20ویں روزے کی مغرب کے وقت بیٹھ جاتے ہے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھتے تو فجر کے وقت اعتکاف معتکف میں داخل ہوتے, کیونکہ روزے کا اعتکاف کا آغاز جو ہے نا وہ اصل میں 21 کی فجر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز میں افراد اور تفریط پائی جاتی ہے تو احتیاط کی وجہ سے رات کو ہی بٹھا دیتے. تو بہرحال اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو اس میں حرج تو نہیں ہے, لیکن آپ کے اعتکاف کا آغاز بہرحال اگلے دن کی فجر سے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, 21ویں روزے کی فجر سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ فجر پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. تو 21ویں رات شروع نہیں ہو جاتی؟ نہیں جی, وہ روزے کے ساتھ ہے نا اعتکاف, اعتکاف روزے کے ساتھ آغاز ہوتا ہے. آپ 21ویں رات ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں, مگر آپ نے اس میں اپنا قیام اللیل کر لیا نا, تو قیام یہی لوگوں میں ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے نا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے جب قیام اللیل کیا تو اگر وہ رات شب قدر تھی تو پھر آپ کو مل تو گئی. ٹھیک ہے, یہ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, لیکن بہرحال سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں دن کی جو ہے فجر پڑھتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف میں داخل ہو جاتے تھے. لیکن بہرحال اگر آپ مغرب کے وقت بیٹھے ہیں تو درست ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ احتیاط کی وجہ سے علماء نے رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات مغرب گزر گئی تو لوگ کہتے ہیں ہو اب تو تم اعتکاف ہی نہیں کر سکتے. تو یہ میں اس لیے آپ کے علم میں یہ بات لا رہی ہوں کہ آپ بالکل بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو ہے یہ رواج اسی طرح سے بنایا گیا ہے, تو چلے اس کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, احتیاط ہو جاتی ہے اور 21ویں رات زیادہ عبادت میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر تشریف لے جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ جو ہیں 10 دن اعتکاف میں گزارے. اعتکاف نفل اعتکاف 3 دن کا بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں, بالکل وہ ہو سکتا ہے, لیکن سنت اعتکاف 10 دن کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اعتکاف کے دوران آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, زیادہ سے زیادہ عبادات, اور عبادات میں وہی جو اللہ کی طرف سے ہیں, یعنی قرآن پڑھنا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر دورہ قرآن کرواتے تھے, آپ سناتے تھے اور جبرائیل سنتے تھے علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ نوافل پڑھنے چاہیے. لوگ طرح طرح کی کتابیں ڈھونڈتے پھرتے, اس کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں پڑھیں اپنی اللہ کے فضل سے, اور دعائیں مانگیں, اللہ سے گفتگو کریں اور دنیا سے تھوڑا سا دور ہو جائے. اچھا, اب آپ اس دوران میں ہمارے یہاں جو اب مسئلے پائے جاتے ہیں, ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوگا یا مسجد کا اعتکاف, عورت کا اعتکاف مسجد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مرد حضرات تو ہر حال میں اعتکاف جو ہے مسجد میں ہی کریں گے, مرد گھر میں نہیں کر سکتے, مگر عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر مسجد میں ان کو سہولت ہے اور وہ سیف سمجھتی ہیں تو مسجد میں کر لیں, لیکن یعنی عورتوں کو رعایت ہے, وہ چاہیں تو مسجد میں کریں, چاہیں تو گھروں میں کریں. امہات المومنین اپنے حجروں میں ہی معتکف ہوتی تھی, اور ان کے حجرے اس وقت مسجد میں داخل نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ تو بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ نے داخل کیے تھے, ہے نا, خریدے تھے کہ ایویں کر لیے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر دیے تھے. تو اس سے پتا کیا چلا کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں تھے, حصہ ہوتے تو خریدتے تھوڑی. ان کو کہتے ہیں حفاظت کرو بھی, خالی کرو, لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کے حجرے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر بنا کر دیے تھے, تو اب ایسا ہے کہ آپ مسجد کی توسیع کر دیے تو مجھے بیچ دیں. تو انہوں نے امہات المومنین کو قیمت ادا کی. تو امہات المومنین اپنے حجروں میں معتکف ہوتی تھی, مطلب اپنے گھروں میں ہوتی تھی, مسجد میں نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور خواتین آ کے خیمے بھی لگا لیتی تھی مسجد میں, آپ نے اس سے بھی نہیں روکا. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ عورتوں کو اگر سہولت ہے اور اجازت ہے اور ان کے لیے سیفٹی بھی ہے تو وہ مسجد میں معتکف ہو سکتی ہے, اور اگر ان کو گھر میں بیٹھنا زیادہ سہولت والا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہے.
दोनों तरह पर पाबندی دی. مردوں کے لیے فرض ہے اگر انہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھیں گے, وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. مرد ہر حال میں مسجد میں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو اعتکاف فرمایا مسجد میں ہی فرمایا, مسجد سے باہر نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اگلی بات یہ کہ جو اعتکاف بیٹھا ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا, اس نے کچھ کہنا ہے تو وہ لکھ کر دے گا, نہیں بالکل غلط بات ہے. مسجد ہو یا گھر ہو اعتکاف کرنے والا بات چیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہر وقت باتوں پہ لگے رہے, لیکن بات چیت کر سکتے ہیں. جیسے بچی فرض کریں ماں اعتکاف بیٹھی ہے, بچی پوچھتی ہے امی فلاں چیز کیسے پکاؤں, تو امی کو ریسیپی لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں, زیادہ ٹائم لگے گا, امی زبانی کلامی بتا دیں. یا ہوتا ہے نا کہ گھر کی بڑی خاتون بیٹھ گئی ہے تو بچیاں جو ہے وہ پھر مشورے کے لیے آ جاتی ہیں کہ امی اچھا یہ دیکھیں مسالہ صحیح گھلا ہے, امی یہ دیکھیں یہ نمک صحیح ہے, یا امی یہ دیکھیں یہ شکل صحیح ہے فلاں چیز کی, یا امی یہی والے کپڑے نکالنے ہیں, ہے نا, یہ بچیاں مشورے کرنے آ جاتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, آپ بالکل بات کر سکتے ہیں. نہیں, اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ ملنے آئی نا, آپ اعتکاف میں تھے, حضرت صفیہ آپ کے پاس مسجد میں آ گئی اور آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کرتی رہی, باتیں کرتی رہی, پھر اٹھ کر جانے لگی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا صفیہ میں تمہیں گھر تک چھوڑا تو اندھیرا ہو گیا تھا, ہے نا. ہمارے یہاں تو ایسے کوئی کر لے تو ہو گئے بس یہ تو معتکف ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفیہ چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑا تھا, تو آپ ان کو حجرے تک چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں دو صحابہ ملے, انہوں نے آپ کو سلام کیا اور گزرنے لگے, تو آپ نے کہا میرے ساتھ یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں برا سوچتے, آپ کے بارے میں گمان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان انسان کے جسم میں خون بن کر دوڑتا, یعنی آپ نے واضح کر دیا کہ کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ تو اعتکاف بیٹھ رہا کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے بارے میں سوچنا ہی اچھا چاہیے, نہیں ہمیں خود بھی تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے, دوسروں کے امتحان میں ڈالنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. جیسے ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ رات کو اتنی میرے میاں روز لیٹ آتے تھے تو میرے سسر نے کہا کہ یہ رات کو کس کوٹ کر دروازے کھولتی ہے, تو میں نے کہا آپ کے میاں کو بھی تو فرض تھا نا باپ کو بتائیں, کیونکہ لازمی بات ہے کہ اگر روز بہو اٹھ کر رات کو باہر جاتی ہے اور ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا لیٹ آتا ہے تو ان کے دل میں گمان تو آ سکتا ہے. تو یہ بیٹے کا فرض ہے کہ ابا کو بتایا کہ ابا 2:30 بجے میں ہی تشریف لاتا ہوں, میری بیوی مجھے ہی دروازہ کھولتی. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی کلیئر کرنا چاہیے, ہمیشہ دوسرے سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, اگرچہ دوسرے میں بھی خیر ہو, مگر ہم بھی تو دوسروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں نا بھیجے ہوئے, ہم تو دوسروں کے لیے لٹمس پیپر بنے ہوئے, جیسے لٹمس پیپر سے چیک کرتے تھے الکلی ہے کہ تیزاب ہے, ہم ایسے بنے ہوئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا.